بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لك تکن اغنى الناس واحسن الى جارك تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دوران خطبہ جو حدیث پاک پڑھی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 نصیحتیں اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو 5 باتیں میں اس کو بتلاؤں اور وہ اس کو لے اور وہ اس پر عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میں ان کو سنوں گا، یاد کروں گا اور ان پر عمل کروں گا۔ 5 باتیں جو ہر فرد کے لیے بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہیں، اور تفصیل اتنی طویل ہے کہ اگر ایک ہی نصیحت کے اوپر گفتگو کی جائے تو ایک طویل وقت گفتگو پر گزر سکتا ہے، لیکن مختصراً ایک ایک بات اور ایک ایک نصیحت کو بتانے کی اور سمجھانے کی اور انشاءاللہ اس پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی نصیحت جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے اندر سب سے زیادہ بڑھ جائے، سب سے زیادہ آگے ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہترین نسخہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے، کسی انسان کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہے کہ وہ عبادت میں سب سے زیادہ آگے بڑھ جائے، تو فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ وہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لے۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ تقوی اختیار کر لے۔ آج ہم نے لمبی لمبی نمازوں کو پڑھنا تقوی سمجھ رکھا ہے، آج ہم نے لمبی لمبی تسبیحات کا پڑھ لینا، لمبے لمبے ذکر و اذکار کا کر لینا، یہ تقوی سمجھ رکھا ہے۔ 5 وقتہ نمازی ہے، خوب اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن مسجد سے باہر جا کر لوگوں کے ماحول میں شامل ہو جاتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے، چغل خوریاں بھی کرتا ہے، گانے بجانوں میں بھی مصروف ہے اور اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو تقوی والا سمجھ رہا ہے۔ لمبے کرتے، اونچے پاجامے پہننے سے متقی نہیں بن جاتا آدمی، لمبی تسبیحات ہاتھ میں گھمانے سے متقی نہیں بن جاتا آدمی،
لمبی نمازیں، لمبی نوافل پڑھ لینے سے خالص متقی اور پرہیزگار نہیں بن جاتا آدمی۔ متقی اور پرہیزگار اور تقوی کہتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے۔ ایک حلال چیز ہے، ایک حرام چیز ہے۔ حرام بھی ظاہر ہے، حلال بھی ظاہر ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا گناہ ہے، معلوم ہے۔ نماز کا پڑھنا عبادت ہے، اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہے، یہ معلوم ہے۔ شراب کا پینا حرام ہے، شراب کا چھوڑ دینا حلال ہے، جائز ہے۔ زنا کا کرنا حرام ہے، زنا سے بچنا حلال ہے، جائز ہے۔ اور جتنے بھی حرام کام جو کھلے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، جس کا معلوم ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کے بیچ میں جو مشکوک چیزیں ہیں، یعنی جو حرام کام معلوم ہے، جو واضح ہے، وضاحت ہے جن کی، ان سے بچنا تو بچنا ہی ہے، لیکن جن چیزوں کے اندر شک و شبہ بھی ہے ان سے بھی بچ جانا یہ تقوی ہے۔ یعنی کسی چیز کے کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اور جو ان میں مشتبہ بھی ہیں ان سے بچ جانا تقوی ہے۔ آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو بیماریاں اور پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے۔ نمازی ہے، دیندار ہے، تسبیحات پڑھنے والا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، روزے رمضان کے روزے رکھنے والا، نوافل نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرنے والا، تہجد گزار، نوافلوں کا بے شمار اہتمام کرنے والا، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کی زبان سے ایسی گالیاں نکلتی ہیں کہ کوئی جاہل انسان بھی اپنی زبان سے گالیاں نہیں دے سکتا۔ پھر کس چیز کا تقویٰ ہے؟ جب اس کے پاس کسی کا تذکرہ ہو جائے پھر یہ اس آدمی کی برائیاں ایسے کھولتا ہے، ایسے غیبت چغلخوری کرتا ہے کہ بددین انسان بھی ایسی غیبت چغلخوری نہیں کر سکتا۔ پھر یہ تقویٰ کیسا ہے؟ یہ انسان جب چار لوگوں میں بیٹھ جاتا ہے، کسی کی بیٹی کی عزت کو ایسے اچھالتا ہے کہ کوئی اس کا دشمن بھی اس کی عزت کو ایسے نہیں اچھال سکتا، یہ تیرا تقویٰ ہے۔ جب اس کے یہاں شادی اور بیاہ کا ماحول ہوتا ہے تو اس کے یہاں وہ تمام خرافات ہوتی ہیں جو ایک بددین کے گھر کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ بچے مانتے نہیں ہیں، بچے سمجھتے نہیں ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا اس چیز کا، بچوں نے یہ کام کر لیا۔ یہ اس گھر کا ذمہ دار، یہ اس گھر کا مکھیا، یہ اس گھر کا لیڈر ہے، یہ اس گھر کا سب سے سپر پاور طاقتور انسان ہے۔ یہ ایسا انسان ہے کہ اگر یہ اپنے گھر کے اندر یہ کہہ دے کہ یہ نہیں ہونا تو نہیں ہوگا، یہ کہہ دے کہ ایسا ہونا ہے تو ایسا ہوگا، اور اس کی موجودگی میں اس کے گھر کے اندر بیہودہ کام ہو رہے ہیں، حرام کام ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں۔ اسی کے گھر کی بیٹی گھر سے باہر جب نکل رہی ہے تو بے پردہ پھر رہی ہے، اسی کی بیوی جب بازار میں جا رہی ہے تو بے پردہ پھر رہی ہے، اور یہ اپنے آپ کو سب سے پاورفل انسان سمجھ رہا ہے۔ نمازی ہے، دیندار ہے، چار لوگوں میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ میرے 5 6 7 بچے ہیں، بیٹے ہیں، جوان ہیں، سب کاروباری ہیں، مضبوط ہیں، اور میری بات نہیں گرنے دیتے ہیں۔
لیکن اسی کے گھر کے اندر جب شادی بیاہ کا ماحول بنتا ہے تو اس وقت یہ انسان کمزور نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بچوں نے بات نہیں مانی، گانے بجانے اس کے گھر کے اندر اور ناچ گانا اس کے گھر کے اندر اور بیہودہ ساری حرکتیں، بیہودہ سارے کام اس کے گھر کے اندر، مڈھے کی دعوتیں اس کے یہاں ہو رہی ہے، بارات اس کے یہاں چڑھ رہی ہے، بارات میں ڈی جے باجے بج رہے ہیں اس کے گھر کے اندر، یہ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھ رہا ہے انسان۔ آج میٹنگیں ہوتی ہیں، چودھری جمع ہوتے ہیں کہ اپنی برادری کے اندر سے یہ رسم و رواج کیسے ختم کیے جائیں، اور سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ شریعت تو تمہارے لیے تیار ہے، شریعت کو تم فالو کرنا شروع کر دو۔ جتنے برادری کے یہ مالدار اور جتنے برادری کے یہ ذمہ دار انسان ہیں، یہ صرف اور صرف اتنا کر لیں کہ شریعت کو فالو کرنا شروع کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا شروع کر دیں، اپنے یہاں شادی بیاہوں میں اور پروگراموں میں میرے نبی کے طریقے کے مطابق اپنے کام کو کر لیں، چھوٹے طبقے کا انسان ایٹومیٹک اپنے آپ کو اس حالات میں ڈھال لے گا۔ یہ حالات، یہ نظام تو ذمہ دار لوگوں کی بدنیتی سے، ان کے ماحول کے بگاڑنے سے بگڑتے ہیں، مالداروں کے حالات بگاڑنے سے یہ حالات بگڑتے ہیں۔ غریب آدمی کب چاہتا ہے کہ وہ جو ہے کسی بڑے ہال کے اندر جو اپنے بچوں کی شادی بیاہ کرے؟ اس کے پاس تو ویسے ہی پیسہ نہیں ہوتا۔ تمہیں یہ پنچایتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تم کو یہ میٹنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تم میٹنگوں کے اندر قانون بناتے ہو، ضابطے بناتے ہو، نظام بناتے ہو، تمہارے قانون، تمہارے ضابطے، تمہارے نظام کی حیثیت کیا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قانون کے سامنے اور شریعت کے سامنے؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ بیوقوف بنا رہے ہو عوام کا کہ دھیرے دھیرے حالات ختم ہوں گے۔ تم سنبھل جاؤ، جتنے مالدار لوگ ہیں، جتنے ذمہ دار اور چودھری حضرات یہ آپ اپنے آپ بنے بیٹھے ہیں، جس دن تم سمجھ گئے، تم سنبھل گئے، امت اپنے آپ سنبھل جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر عبادت گزار بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اسے چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ یہ تقوی نہیں ہے کہ رسموں کے اندر بھی شامل ہو رہا ہے اور نمازیں بھی لمبی پڑھ رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، ادھر قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، اور ادھر مسجدوں کے اندر شیرنی تقسیم کر رہا ہے، غریبوں کے گلے گھونٹ رہا ہے، اور علماء کو کھانے کھلا کر اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھ رہا ہے۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ تو ایک دکھاوا ہے، اور اس دکھاوے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں ہے۔ تم لمبی چوڑی دعوتیں نہ کھلا کر غریبوں کی مدد کر دو، ان کی ضرورتیں پوری کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ چاہے گا اپنی مرضی سے بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تم اپنے یہاں چھوٹے پروگراموں کے اندر جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہو، ان پیسوں سے غریب لوگوں کی بیٹیوں کے نکاح کرا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اجر دے گا۔ تم لمبی چوڑی نمازیں نہ پڑھ کر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر کر حرام سے بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی 1000 نوافل سے زیادہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ اہم چیز تو حرام چیزوں سے بچنا ہے، اہم چیز تو حرام واہیات کاموں سے بچنا ہے، کہ جس کے اندر شک و شبہ بھی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج کالونی کے اندر، بستی کے اندر، اپنے حلقے کے اندر جو جتنا حرام خور، بیاز خور، سود خور اور حرام کمائی کمانے والا ہوتا ہے، یہ مسجدوں کے علماء اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ شیطان ان کے پیچھے جان بوجھ کر پڑ جاتا ہے۔
مساجدوں کے علماء احتیاط کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے علماء اس معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے کاروبار صحیح نہیں، تمہارے کاروبار درست نہیں، تمہارے معاملات درست نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کے یہاں کسی پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور جو وہاں کے سمجھدار، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں اور اس عالم کی برائیوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار مولوی ہماری مسجد میں آیا ہے، بڑا دیندار متقی پرہیزگار ہماری مسجد میں آیا ہے۔ اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسا عالم عطا کیا ہے جو ان سب چیزوں پہ روک تھام کرتا ہے۔ اپنے خوش نصیبی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مسجد میں ایک ایسا امام دے دیا ہے جو حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، شک و شبہات کی چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمہیں تو اس عالم کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، تم اسی کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتے ہو، اسی کی مخالفت کرنے میں لگ جاتے ہو۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ آج کے حالات، آج کے ماحول نظر نہیں آ رہے آپ کو کہ ہمارا ایمان کتنا گر چکا ہے؟ سرور کون و مکان، فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جو ساری کائنات سے افضل، اعلیٰ، ابتر، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار ساری دنیا کی انسانیت سے اعلیٰ ہے۔ کوئی بھی انسان میرے محبوب کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک، آخری انسانیت تک، کوئی انسان نہ اس سے پہلے پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا جو میرے نبی کے اخلاق کا مقابلہ کر سکے۔ وہ محبوب، وہ پیغمبر کہ جسے اللہ نے بے شمار محبت کی ہے، اور طائف کے میدان میں جب میرے نبی کے اوپر پتھر برسائے گئے اور میرا نبی لہو لہان ہو گیا تو عرش پر اللہ کو بھی جلال آ گیا، اور فوراً فرشتے کو بھیجا میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کہ میرا محبوب کہے تو ان پہاڑیوں کو دونوں کو ملا کر اور اس کے اندر رہنے والے لوگوں کو مسل دیا جائے گا۔ وہ کتنا ستایا گیا میرے محبوب کو، میرا رب بھی اپنے نبی پر ظلم برداشت نہ کر سکا، میرا اللہ اپنے محبوب پر ظلم برداشت نہ کر سکا۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے محبوب کو، ہمارے پیغمبر کو، ہمارے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور ہم سکون سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایمان ہے ہمارا اور آپ کا؟ ہم مسلمان ہیں؟ کل قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دست مبارک سے پانی پلا رہے ہوں اور اس وقت ہمارا سامنا اللہ کے نبی سے ہو جائے تو کیا ہم اپنے محبوب کے سامنے نگاہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے محبوب سے پانی مانگ سکتے ہیں؟ ہو جائے گی اتنی ہمت، اتنی جرت؟ اور اگر ہم بے شرم ہو کر ہم نے کہہ بھی دیا، پانی مانگ بھی لیا، اور میرے محبوب نے کہہ دیا کہ تیری زندگی میری عزت سے زیادہ تھی، تیری اولاد میرے احترام سے زیادہ قابل تھی تیری نگاہ میں، تیرا مال، تیری تجارتیں، تیری جان میری عزت، میرے احترام سے زیادہ تھی تیری نگاہ میں، اور تو آج میری نگاہوں کے سامنے حوض کوثر پر کیسے آ گیا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ ابھی ہم اس انسان کو گرفتار تک نہ کرا سکے، اور جو لوگ اس ملک کے اندر فضا خراب کرتے ہیں، حالات خراب کرتے ہیں، ماحول خراب کرتے ہیں، شریعت کو بدنام کر کر، اسلام کو بدنام کر کر، مسلمانوں کو بدنام کر کر،
اور ان سے کہو تو صحیح کہ تم شریعت کی بات نہ مانو لیکن قانون کی تو بات مان لو۔ قانون کیا کہتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا کے بارے میں بیہودہ الفاظ اپنی زبان سے استعمال کرے، وہ مجرم ہے، اس کو سزا دینے کا اختیار سرکار کو ہے، سرکار اس کو سزا دے۔ ہماری تو اتنی بھی آواز نہیں نکلتی، اور اپنے آپ کو متقی پرہیزگار تقوی والا ہم اور آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا تقوی ہے، یہ ہماری